أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اور یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند کیا ہے. یعنی اللہ نے تمہارے اندر کفر کی، فسق کی اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں صحیح راستے پر گامزن ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اس کا انعام ہے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، انتہائی حکمت والا ہے. یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے جس طرح اس سے پہلے بتایا جا چکا تھا کہ یہ سورۃ الآداب ہے. بہترین آداب کے ذریعے سے ایک پرسکون زندگی، جس زندگی میں محبت ہی محبت ہو، نفرت نہ ہو، مخالفت نہ ہو، ناچاقی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، وہ زندگی کس طرح بسر کی جائے، اس کے لیے یہ صورت خدائی نسخہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہدایات ہیں. تو یہاں حضرات صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. بے شک وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام کچھ اور ہے. جو فرق ہے رسول اور غیر رسول کا، وہ فرق کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. وہ اللہ کے رسول ہیں. تم کوئی بھی کام کرو گے، تمہارے معاشرے میں کوئی بھی چیز اگر پنپے گی تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ، اس معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے. لہذا جو بھی کام تمہیں کرنا ہے، پہلے ذہن میں یہ خیال تازہ کر لو کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے کاموں کی نسبت ان کی طرف لوگ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں جس قدر بہتر زندگی بسر کرنی ہے وہ ہم کریں گے، اور جس قدر محتاط رویہ ہم اپنا سکتے ہیں وہ ہم اپنائیں گے. اسی میں یہ بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تم بغیر مشورہ لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے نہ دو. حدیث میں یہ بات آتی ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جن چیزوں میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کر کے مشورہ فرماتے تھے۔ خود اللہ نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، خاص معاملات میں آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ وحی الہی نازل ہو جائے تو بات ختم ہوگی، پھر کسی مشورے کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن نازل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، پھر جو چیز آپ کو مناسب محسوس ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے۔ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم اپنی رائے پیش کر سکتے ہو، بلکہ پیش کرو، لیکن آپ نے مشورہ چاہا ہی نہیں، تم خود بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے لگ جاؤ، یا رسول اللہ فلاں کام اس طرح ہو تو اچھا رہے گا، اور فلاں معاملے میں یہ بات ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہی، فلاں معاملے میں اگر آپ اس رویے کو اختیار کریں یا یہ عمل کر لیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند رہے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنی طرف سے مشورے نہ دو، ایک تو وہ چیز ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم رائے پیش کرو، لیکن اپنی رائے پر اتنا اصرار نہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے تمہاری رائے مان لیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہوا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلفت ہو رہی ہے، تو پھر اس چیز میں برکت کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اول بغیر مشورے کے مشورے نہ دو، اور مشورہ لیا جائے تو اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، اپنی رائے بتا دو، اس رائے کی معقولیت کو واضح کر دو کہ اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مشورے خوب لیے بھی ہیں، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑھ چڑھ کر وہ بات اس انداز سے نہ کہو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں، نعوذ باللہ تم سب کچھ جانتے ہو، اس طرح کی کوئی کیفیت سامنے نہ آنے پائے۔ اسی لیے اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی، بہرحال تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ سے ان کا تعلق کچھ اور ہے، اللہ ان پر اللہ رب العزت کے جو افضال ہیں، جو الطاف ہیں، جو عنایات ہیں وہ تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، وہ تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر سوچتے ہیں اور صحیح رائے رکھتے ہیں اور صحیح نتیجے تک وہ پہنچتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہاری بہت ساری باتیں وہ ماننا شروع کر دیں، ہوگا یہ کہ تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اگر تنگ ہو گیا تو اس کے اثرات تم لوگوں پر پڑیں گے کہ تم نے اپنی رائے پر اصرار کیا ہی کیوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دلی محسوس کریں، ایک تو وہ، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی نگاہ رکھتے ہیں اس ناحیے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی زیادہ مناسب ہوگی، لہٰذا اگر وہ تمہاری رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے تو بات ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان دوسری رائے کی طرف ہو رہا ہے تو اکثر و بیشتر وہی رائے درست ہوگی، اور تمہاری رائے پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ پر عمل کیا تو پھر وہ رائے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں وہ کمزور ہے تو اس کا نتیجہ تمہاری مشقت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، اور بعضوں نے پھر آگے تک بات کہی کہ وہ مشقت بڑھتے بڑھتے تمہارے لیے گویا ایک مصیبت بن جائے گی، عنت کے معنی شدت المشقہ، یعنی شدید مشقت میں تم پڑ جاؤ گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آئے اس بات کو من معن قبول کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ چاہیں تو دل کھول کر مشورہ دینا، اور تمہارا مشورہ مان لیا گیا تو بہت بہتر، نہیں مانا گیا تب بھی بہت بہتر، تمہیں اصرار کرنے کا حق نہیں ہے اپنی بات پر، اور تمہیں بغیر مشورہ طلب کیے ہوئے زبردستی مشورہ دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو تم کہ تمہارے درمیان بہرحال اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہو لیکن تمہارے اصرار پر وہ مان لیں، اپنی
رحمت خاصہ کی وجہ سے اور اپنی دلداری کی وجہ سے لعنتم، تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ تو اس محبوب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ایمان کو محبوب رکھو، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انداز سے نعوذ باللہ کوئی ہلکا سا دباؤ بھی مشورے اور اپنی رائے پر اصرار کی صورت میں نہ ہو۔ ایمان اللہ نے جب محبوب بنا دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم سراپا ایمان ہے، ہر حکم یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھرپور اطاعت کی جائے، اس کو مان لیا جائے۔ لہذا جس ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم عام طور سے اس طرح کے مشورے دیتے نہیں ہو، لیکن آئندہ بھی تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس چیز کی طرف اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بے انتہا محبوب تھے ہی، آپ کے صحابہ بھی اتنے محبوب تھے کہ اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ ایمان کی زندگی بسر کرنے میں انسان کو مزہ آنے لگ جائے۔ جس طرح انسان عمدہ چیزیں کھاتا پیتا ہے، عالی شان مکان میں رہتا ہے، عمدہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، ٹہلتا پھرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس سے ہزار گنا بڑھ کر اسے ایمان اور ایمانی زندگی اچھی لگنے لگ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں جب آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایمان اور ایمانی زندگی ایسی محبوب اور ایسی مزین کر دی جاتی ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے میں اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں یہ بات ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل جو سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس کے ذریعے سے بندہ میرے قریب آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہے گا تو میں اسے ضرور پناہ دے کر رہوں گا۔ زندگی اس کے لیے ایک پرلطف زندگی بنا دی جاتی ہے، ایک مزیدار زندگی بنا دی جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا، یعنی کہ مزیدار بنا دیا گیا اس کے لیے ایمان۔ من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو رب مان کر جو راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر جو خوش ہو گیا، اور اسلام کو دین مان کر جو خوش ہو گیا، تو جو اس راستے پر چلتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی زندگی بڑی خشک زندگی ہے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے۔ اگر آدمی سچے دل سے اللہ کے دین کو اختیار کر لے، اس سے بڑھ کر پربہار زندگی، اس سے بڑھ کر مزیدار زندگی، اس سے بڑھ کر محبوب زندگی، اس سے بڑھ کر پرلطف زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مبارک زندگی عطا کی تھی۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کے لیے گواہ ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر انسان کو فرض نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، تہجد میں اٹھنے میں مزہ آئے گا، گرمیوں میں روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، جاڑوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ہر تکلیف دہ چیز اس کے لیے مزیدار بنا دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ایمان کو سجا دیا ہے اس نے تمہارے دلوں میں، اور اللہ نے کفر کی، فسق کی اور نافرمانی کی، فسق گناہ کو کہتے ہیں، ہر قسم کا جھوٹ بھی اس میں شامل ہے، نافرمانی کسی بڑے کی بات نہ ماننا، خدا اور رسول کی بات کو نہ ماننا، ان تمام چیزوں کی نفرت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام تھے وہ کفر کو سخت ناپسند کرتے تھے، فسق و فجور کی زندگی ان کے لیے پہاڑ سے بڑھ کر بوجھل تھی۔
نافرمانی کی زندگی کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ انسان ہونے کی وجہ سے بعضوں سے بعض دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن فوری طور پر توبہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے قلوب کو انہوں نے پورے طور پر آراستہ کر لیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، ایمان کو خوشنما بنا دیا تھا، اور کفر و فسق اور نافرمانی کی نفرت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی گواہی دی کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، اور تمام اصحاب کرام اسی طرح کے تھے، وہ سب بالکل صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ رشد صحیح راستے کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور راشد اس شخص کو کہتے ہیں جو ہدایت کے راستے کو اپنا لے اور اس پر وہ چل دے۔ وہ سب کے سب راہ ہدایت پر گامزن ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر ہدایت اتاری گئی اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، جس کسی کو ہدایت ملے، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کا معاملہ ہو، وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرے، جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کا فضل ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں، اصل کمال تو اللہ کا ہے۔ انسان اپنے کسی بھی کمال کو اپنا کمال قرار نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی اچھا کام پورا ہوتا، ہمیشہ اللہ کی تعریف فرما کر اللہ کی طرف اس کی نسبت فرماتے، ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تعریف تو بس اللہ کی ہے جس کے فضل و کرم اور جس کے انعام اور احسان کی بنیاد پر نیک کام، اچھائیاں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ کبھی یہ بھی دعا فرماتے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت مجھے میسر ہے وہ تنہا تیری طرف سے مجھے حاصل ہوئی ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تعریف بس تیری ہے، شکر بھی بس تیرا ہی ہے۔ تو ہر چیز جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آدمی کا اچھا بننا بھی وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ آدمی محنت کرے، اچھا بننے کے لیے جد و جہد کرے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، لیکن جو اچھا بنایا جاتا ہے اس میں اس کا کمال نہیں، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اے لوگو، اے مؤمنو، تم پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تم پر اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک صاف نہیں بن سکتا تھا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، لہذا اس سے پاکیزگی مانگی جائے اور پاکیزگی کے لیے کام کیا جائے۔ جو پاک بنے گا اپنے لیے بنے گا، لیکن اللہ کے بنانے سے بنے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ جو پاک صاف بنتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اپنے دماغ کو پاک کرتا ہے، اپنے اخلاق کو پاک کرتا ہے، اپنے اعمال کو پاک کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ سے پاکیزگی چاہی جائے۔ اللہ نے یہاں پر وہی بات ارشاد فرمائی، جو اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر کی نفرت جو اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی، فسق و فجور، گنہگاری، بد کرداری، بدکاری اور نافرمانی، ان تمام کی جو نفرت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ فضل کے اندر ایک رحم کی کیفیت زیادہ معلوم ہوتی ہے، اور نعمت میں رحمت کی کیفیت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے تم پر رحم کیا تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا، اور اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو اللہ نے تمہارے ساتھ انعام کا معاملہ کیا، اکرام کا معاملہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لہذا اور اللہ تعالیٰ پوری حکمت رکھتا ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی آدمی کوشش نہ کرے، ظاہری طور پر اچھا ہے، پیٹھ پیچھے حقیقت میں بہت برا ہے، نہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا ہے تو اوپر اور اندر دونوں لحاظ سے بہتر بننا پڑے گا، اور اللہ جانتا ہے کون کیسا ہے۔ لہذا من کل الوجوہ انسان بہت پاک صاف بنے، اور انسان ایمان کو عزیز رکھے، اور اللہ حکمت والا ہے،
ہر ایک کے لیے اس نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت سے راستے کھول دیے ہیں۔ اللہ کے کھولے ہوئے راستوں پر جو چلتا ہے وہ اللہ کی رحمت تک ضرور پہنچتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح صفائی کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح صفائی کرنے کے بعد میں ایک گروہ پھر دوبارہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اے مؤمنو تم اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تاکہ وہ گروہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ گروہ دوبارہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے تو اے مؤمنو تم ان دو گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح صفائی کرو، اور یاد رکھو انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو انصاف پسند ہوتے ہیں، جو عدل پرور ہوتے ہیں، جو حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ یہاں پہلے ایک بات کہی گئی کہ معاملہ جھگڑے تک نہ پہنچے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور اگلی جو 4-5 آیات ہیں اس میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ وہ بات بیان کی گئی کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جن کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہو۔ یہ تو پہلے نمبر پر کرنے کا کام ہے۔ قرآن کریم ایک طرف جھگڑے ہونے نہیں دیتا ہے، دوسری طرف جھگڑا ہو جائے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے جھگڑوں کو نمٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جھگڑے لڑائیاں پالنے پوسنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے، 2 بچوں کے اندر لڑائی ہو گئی اور ان کے ماؤں میں لڑائی ہوگی، ان کے باپ بھی لڑنے میں آ گئے، پھر اس کے بعد میں وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ نفرتیں پیدا ہونے لگ گئی، بات چیت بند ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ ساری محبتیں ختم ہو گئی، پھر نسلوں کے اندر وہ جھگڑے، پھر وہ کئی نسلوں تک وہ چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ آدمی تحقیق کر کے دیکھے تو معاملہ کچھ نہیں تھا، کوئی ایک عام سی بات ہو گئی تھی جس کو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں 2 خاندان ہمیشہ کے لیے کٹ گئے، 2 رشتہ دار ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اتنی بڑی مصیبت پیش آ گئی کہ جہاں محبتیں تھیں وہاں نفرتیں ہی نفرتیں ہمیشہ کے لیے پائی جانے لگی۔ تو اس طرح کے اگر جھگڑے ہوں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آیت کے اندر وہ بات بیان کی گئی، اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، میں جنت کے ابتدائی حصے میں اس شخص کے لیے ایک شاندار گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر ہم جھگڑا بڑھائیں گے تو مد مقابل نہیں مانے گا، پھر دل پھٹ جائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے ہم صحیح ہیں لیکن پھر بھی ہم جھگڑا نہیں چاہیں گے۔ کسی کی اگر یہ کیفیت ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بہت خوش ہیں، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے گویا جنت بھی پکی ہے، اور جنت کے ابتدائی حصے میں ایک عالیشان گھر کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ اور اس حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، بھلے مذاق کر رہا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ بسا اوقات آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اور کسی کی جان پر بن آتی ہے، تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ کوئی آدمی جا رہا ہو کسی مریض کو لے کر، اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہاسپٹل کا راستہ کہاں ہے، آپ نے دوسرا راستہ بتا دیا مذاق میں، اور دوسرے راستے پر چلا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ہاسپٹل وہاں نہیں ہے، پھر اس جگہ پر آیا، پھر اپنے اصلی جگہ پر پہنچ گیا، جہاں وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا وہاں 2.5 گھنٹے کے بعد میں پہنچ رہا ہے، صرف آپ کے مذاق میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور جو مریض تھا بیچارہ، اس کی جان بچ سکتی تھی اور اس کی جان چلی گئی۔ اس طرح بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں، لہذا جھوٹ نہ سنجیدگی میں بولا جائے نہ مذاق میں بولا جائے۔ میں اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، اور جنت کے اعلیٰ ترین حصے میں
اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ کہ لوگوں کا بھلا کرتا ہو اور لوگوں کا بھلا چاہتا ہو۔ یہاں وہی بات کہی، دو مومنین کی گروہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی کہ جھگڑا نمٹانے کی وہ کیفیت ہی نہیں آئی، یعنی جھگڑا ہونے نہ دیا جائے، وہ کیفیت نہیں، لڑ پڑے۔ اب ان کو لڑتا ہوا چھوڑا نہیں جائے گا، یہ پورے مسلم معاشرے پر فرض ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، پہلے ایک دفعہ جا کر جھگڑا روکو، جو ہاتھا پائی اور اس کو روکو، جو گالی گلوچ ہے اس کو روکو، ایک دفعہ روکو، پھر اس کے بعد میں پوری بات معلوم کر کے دونوں کے درمیان جو بھی اصلاح کی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کی جائیں، تاکہ نفرت کی جگہ محبت آ جائے، جھگڑے کی جگہ صلح صفائی آ جائے۔ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ممکن حد تک ان کے درمیان تم اصلاح کرو۔ اصلاح کا مطلب ہی کیا ہے؟ فساد کو دور کرو۔ ان دونوں کے درمیان اصل فساد کی وجہ کیا چیز بنی، اس چیز کو دور کرو۔ پہلے ایک دفعہ ان کو الگ الگ کر لو، اگر وہ باہم گتھم گتا ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں، تو پہلے ان کے درمیان گویا کہ حالات کو نارمل کر دو، پھر اس کے بعد میں جو بھی اصلاح کی شکلیں ہیں وہ شکلیں تم اپناتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ باہم شیر و شکر ہو جائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروہ تو بات مان لیتا ہے، دوسرا گروہ دل میں بات رکھتا ہے، تو ظاہری طور پر تو کیا ہو گئی، صلح ہو گئی، لیکن وہ گروہ موقع کی طاق میں ہے اور موقع دے کر اس نے پھر دوبارہ اس پر حملہ کر دیا۔ اگر اس طرح ہوا تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ نے مزید ایک اور حکم دیا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح ہو گئی تھی، پھر بھی ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرنے لگ جائے، اس پر چڑھائی کر دے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب تم اس مظلوم کے ساتھ مل کر اس ظالم گروہ سے تم لڑو۔ اب گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، لہٰذا تم کیا کرو گے، اس مظلوم گروہ کے ساتھ مل کر اس ظالم گروہ سے لڑو گے اور اس کو زبردستی اللہ کے راستے کی طرف لے آؤ گے، وہ ناک رگڑ کر آ جائے ہو، تاکہ وہ جھگڑا پھر باقی نہ رہے۔ اب اس کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، وہ اللہ کی شریعت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ اب اگر وہ پلٹ کر آ گیا تو ایک مرتبہ دوبارہ غلطی کر کے وہ پلٹ کر آ گیا ہے، تب ایسا نہ ہو کہ تم ان کی نفرت میں ان کے خلاف تم بھی ظلم کرنے لگ جاؤ۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ گروہ پلٹ کر آ جائے اللہ کے حکم کی طرف، اب تم دونوں گروہ کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اوپر بھی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہا گیا تھا، لیکن اس وقت تو وہ جو تیسرا گروہ تھا بالکل نیوٹرل تھا، وہ تو وہاں پر عدل کی بات کہیں نہیں کہ اس سے کہ وہ عدل کرے گا ہی۔ اب یہاں پر وہ مظلوم گروہ کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گروہ کی نفرت تمہیں خود ظلم پر آمادہ کرے، یہ نہیں، اب بھی تم فیصلہ کرو گے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے، جو حق ہے جو سچ ہے اس کو سامنے رکھ کر دونوں گروہوں کے درمیان تم تصفیہ کرو، تاکہ وہ دونوں گروہ ایک صاف ستھری زندگی بسر کریں اور تم بھی صاف ستھرے دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ وَأَقْسِطُوا، یہ بات یاد رکھو، قسط حصے کو کہتے ہیں، حصے داروں کو ان کا حصہ دو، عدل و انصاف کرو، انصاف کا خون نہ کرو۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ اب تم نے ایک گروہ کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے تو اس گروہ کی طرف تم زیادہ مائل ہو گئے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہاں تو دونوں اپنے ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، ہر حصے دار کو اس کا حصہ دیا جائے گا، عدل کے ساتھ معاملہ ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات وقتی نہیں، یہ چیز تو تمہارے اندر دائمی طور پر ہونی چاہیے، ہمیشہ تم یہی، ہم کسی تعصب کی وجہ سے کسی اور بنیاد پر ہم فیصلے کرنے والے نہ بنیں، ہم تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق فیصلے کرنے والے بنیں گے۔ تو اس چیز کا نام عدل و انصاف ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جو حقداروں تک ان کا حق پہنچاتے ہیں، جو کسی کا حق مارتے نہیں، جو کسی کا حق ہڑپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت رکھتا ہے، لہذا ہر معاملے میں تم اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھو گے اور اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھو گے
اور تم ان گروہوں میں کسی ایک کی طرف مائل نہ ہونا۔ وہ جو تم اس گروہ کے ساتھ مل کر لڑے تھے اس سے کہ وہ دوسرا گروہ اس نے مزید ظلم کیا تھا، لیکن جب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ گیا اب دونوں گروہ برابر ہو گئے۔ اب جو حق کا تقاضا ہے، جو اللہ کی شریعت بتاتی ہے، جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، یہی حق ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے، اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ اور اس طرح سے مؤمنین کو اس حالت میں کبھی نہ رکھو کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پالتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی آگ دل کے اندر بھڑکاتے رہیں کہ موقع ملے تو فوری طور پر اس آگ میں کود پڑیں گے۔ اس طرح کی کیفیت کبھی نہ رکھی جائے۔ اور جب بھی اصلاح کرو ہر ایک کو بھائی کی نگاہ سے دیکھو۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایک سگا بھائی ہے، اس کے دو سگے بھائی، جن دونوں سگے بھائیوں سے اس کو یکساں محبت ہے، وہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو دعائیں کرے گا، وہ یہ چاہے گا کہ میرے بھائی جس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگ جائیں تاکہ میری زندگی بھی سکون سے گزرے اور میرے بھائی کبھی برباد نہ ہو۔ وہ کسی کی بربادی نہیں چاہتا ہے، یہاں وہ دونوں گروہ میں کسی گروہ کی بربادی نہ چاہے۔ اللہ نے آگے وہ بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب بھائی ہیں۔ جس طرح خون کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح کا رشتہ، بلکہ بہت سارے اعتبارات سے اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور اس سے کہیں زیادہ مؤثر اور اس سے کہیں زیادہ مبارک رشتہ دین کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے، اسلام کا ہوتا ہے، اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور قرآن کریم کی بنیاد پر ہوتا ہے، خدا کی شریعت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو سب بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اے مومنو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ ہر گروہ ہمارا بھائی ہے، ہم ایک گروہ کے فائدے کے لیے دوسرے گروہ کو زبردستی نقصان میں نہیں ڈالیں گے یا اس گروہ کے فائدوں کو دیکھتے اس سے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں گروہ گویا کہ دو آنکھوں کی طرح ہیں، ہم ایک گروہ کے فائدے کے لیے اپنی دوسری آنکھ نہیں پھوڑیں گے۔ اللہ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ تو دلایا جائے گا، وہ بات دوسری ہے، لیکن فی نفسی ہمارا دل اس قدر متوازن ہو اور اس قدر معتدل ہو کہ ہم کسی کی طرف لڑکنے والے نہ بنیں، ہم اللہ کے لیے ہر گروہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بنیں گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال دی ہے وہ بھائیوں کی دی ہے۔ آدمی بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، بسا اوقات وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اتنا نہیں رہتا ہے کبھی کبھی جتنا زیادہ وہ بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بھائیوں کی خوبیوں اور کمزوریوں سے خوب واقف رہتا ہے۔ تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر گروہ کو اپنا بھائی سمجھ کر ان دونوں کے تعلق سے وہ احسان کے جذبات کے ساتھ، بھلائی کے جذبات کے ساتھ، خیر کے جذبات کے ساتھ صلح کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے نتیجے میں کسی کے ساتھ زیادتی تمہاری طرف سے ہو جائے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی طرف سے رحم بھی حاصل ہوگا، رحمت بھی ملے گی۔ عدل و انصاف سے کام ہوگا، یہ اللہ کی رحمت کی ضمانت ہے۔ اور ہر مسلمان گروہ کو، کوئی بھی ہو کہیں کا ہو، اسے اگر اپنا بھائی سمجھا جائے گا تو یہ چیز اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز ہوگی۔ اس طرح انسان اجتماعی زندگی بسر کرے۔ اخوت، بھائی چارہ ایک تو رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے وہ ایتاء ذی القربیٰ بار بار کہا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ ایک رشتہ ایمانی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ نے یہ آیت بیان کی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں۔ ایک رشتہ انسانی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں گویا کہ مسلمان غیر مسلم سب کے سب رشتہ دار ہیں، جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک اکیلی جان سے پیدا کیا، مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی سے ان کا جوڑا بنایا، مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا۔ وہ تمام مرد اور تمام عورتیں باہم ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں،
اور آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں بہت سارے خاندانوں میں اور بہت سارے قبائل میں ہم نے تقسیم کیا تاکہ تعارف ہو جائے، تفاخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، تو سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ تو اس رشتے کا نام انسانی رشتہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہا کرتے کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تیرے سارے بندے باہم بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں اخوت انسانی کا بھی خیال کرنا ہے۔ کوئی اگر ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے یا اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق ہے، ہم دین سے تو کبھی متاثر نہیں ہوں گے، ہمارا دین ہے اور اسی دین کے لیے ہم جئیں گے مریں گے، لیکن بحیثیت انسان ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمیشہ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کریں گے، اور اپنے جو مومن بھائی ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ بہتر رویہ اختیار کریں گے، اور کوئی اگر مومن بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے حقوق کو اور زیادہ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو بھی لے آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں رحم و کرم کا بھی مستحق بنا دیتی ہیں۔ تو اول تو جھگڑے پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں، اور اگر جھگڑا ہو گیا پہلی فرصت میں ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اس جھگڑے کو نمٹا دیا جائے، تاکہ دلوں کی وہ محبتیں ہمیشہ پنپتی رہیں اور ایک صالح معاشرہ ہمیشہ جگمگاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔